إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے احباب ذی وقار سامعین محترم آج سے 1400 سال قبل
دنیا کفر و شرک کا گہوارہ بن چکی تھی، ظلم و ستم عروج پر تھا، ہر طرف قتل و غارت عام تھی، بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور شراب نوشی کے اڈے عام کھلے ہوئے تھے۔ ہر ایک بندہ، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک خاندان دوسرے خاندان کے خون کا پیاسا تھا۔ رشتے کھوکھلے ہو چکے تھے، خون اس قدر سفید بن چکا تھا کہ ایک باپ اپنے لگتے جگر کو زندہ زمین میں گاڑ کے واپس گھر آ جاتا تھا۔ اخلاق و کردار، عبادات و معاملات، تہذیب و تمدن کا تو نام ہی مٹ چکا تھا۔ اس قدر حالات نازک تھے کہ اپنے خالق حقیقی، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، جس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے قدم عطا کیے، اسی خالق حقیقی کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس خالق حقیقی کو چھوڑ کر کے لات، منات اور عزا کی پوجا کی جا رہی تھی، ان کو اپنا معبود تسلیم کیا ہوا تھا۔ انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، انسان اپنی انسانیت کے دائرے سے نکل کر کے حیوان اور درندوں کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایسے حالات پر، ایسے زمانے اور دور پر اللہ رب العزت نے ترس کھاتے ہوئے ان پر اپنا ایک رسول، اپنا حبیب، اپنا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس پیغمبر نے آ کر کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگایا تو جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر لبیک کہا، آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور وعدہ کیا کہ ہم پوری زندگی آپ کے وفادار رہیں گے، اسلام کے پابند رہیں گے، اپنے ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اسلام اور شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ تو جن لوگوں نے اس وعدے کو پورا کیا، وفاداری کی، تو اللہ نے ان کو صحابی جیسا لقب دے دیا، ان کو اللہ نے صحابی بنا دیا، اللہ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ جو بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کو یہ مقام اور مرتبہ ملنا ناممکن ہے، مل ہی نہیں سکتا یہ مقام اور مرتبہ۔ اور یہ معمولی سا مقام نہیں صحابی بن جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس بندے نے، جس مومن نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، مجھ پر ایمان لایا اور میرا دیدار کیا، ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے قیامت والے دن جہنم کی آگ کو حرام ہی کر دیا۔ اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی مل رہی ہے صرف صحابی بننے کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کے نیکی اور تقوی اس قدر مشہور ہے، جن کی عدل و انصاف کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ اس قدر ان کا دور حکومت عدل و انصاف پر تھا کہ اس دور حکومت میں کوئی فقیر اور محتاج نظر نہیں آتا تھا جو کسی کے سامنے ہاتھ ملائے، جو کسی کی زکات کو قبول کر لے۔ حضرات، وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل آپ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں، زیادہ شان و مقام والے ہیں یا امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ شان، مقام و مرتبے والے ہیں؟ جب یہ بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنی تو فرمانے لگے، لوگوں سن لو، عمر بن عبدالعزیز کا نیکی تقویٰ اپنی جگہ پر، ان کا عدل و انصاف اپنی جگہ پر، ان کی سیاست، ان کی قیادت اپنی جگہ پر۔ یاد رکھو، عمر بن عبدالعزیز یہ تو ایک ہے، اگر 100 بھی عمر بن عبدالعزیز زندہ ہو کر کے آ جائے، وہ 100 کے 100 بھی امیر معاویہ کے اس مقام کا مقابلہ نہیں حاصل کر سکتے، اس شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو شان اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کو قبول کر کے صحابی بنا کے امیر المومنین کو شان عطا کی۔
یعنی کہ صحابی بننے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز صحابی امیر المومنین حضرت معاویہ کا، صرف صحابی کا. باقی امیر المومنین سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نیکی تقویٰ، ان کی سیاست قیادت اپنی جگہ پر، ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے. جو امیر المومنین حضرت معاویہ کو اللہ نے صحابی جیسا مقام دیا تھا، عمر بن عبدالعزیز اور ان جیسے 100 بھی آ جائیں تو امیر المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قدر مقام و مرتبہ ہے ایک صحابی کا. یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا ہوں. اور یہ صحابہ کی جماعت بھی اللہ سے راضی ہو چکی ہے. اور یہ جماعت عام جماعت نہیں ہے، یہ کسی MP کی جماعت نہیں، یہ PTI اور نون لیگ کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو جماعت ہے اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے. اور لوگوں یاد رکھو، جو اللہ کا گروہ ہوتا ہے، جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ناکام نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے. صحابہ اکرام کامیاب ہیں، ان کا ایمان میرے اور آپ کے لیے معیار ہے. لیکن افسوس ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد ایک غلاموں کا بھی غلام در غلام، جن سے کوئی ادنا سا بندہ بھی مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آج وہی لوگ ٹی وی کی اسکرین پر آ کر کے اور وہی لوگ ان امیر معاویہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں، ان پر نعوذ باللہ برے برے کلمات پڑے جاتے ہیں. حضرات نہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کا حیا کریں جس طرح ان صحابہ اکرام کا حیا آسمان کے فرشتوں نے کیا. پڑھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، جناب ابوبکر صدیق آتے ہیں، آپ کی اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کچھ ہی دیر کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے اور آپ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں. پھر تیسرا شخص آتا ہے جس کو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت دینے کے بعد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لیٹے ہوئے تھے لیکن حضرت عثمان کے آ جانے کے بعد بیٹھ گئے. وصفا ثیابہ، اور اپنا جو پنجری مبارکہ جو کپڑا تھا اس کو درست کر لیا. کچھ دیر باتیں ہوئی، حال و احوال پوچھے گئے، پھر سب صحابہ کرام واپس چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی، فرمانے لگی اے میرے سر کے تاج، میرے والد محترم آئے جو آپ کے وفادار ہیں، جو آپ کے سسر ہیں، ہجرت کے موقع پہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی جی جب ابوبکر صدیق آئے آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے اپنا کپڑا مبارک درست نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے جن کو دیکھ کر تو شیطان بھی دوسری گلی کا رخ کر لیتا تھا. اللہ کے رسول جی وہ عمر بھی آئے لیکن آپ نے ان کا جو احترام کرتے ہوئے آپ کھڑے نہیں ہوئے، اپنا لباس اپنا کپڑا درست نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر کے فوری کھڑے بھی ہو گئے اور اپنا کپڑا مبارک بھی درست کر لیا. آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے عائشہ، اے امہات المومنین میں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس عثمان کا حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا کر رہے ہیں کس کا؟ دوہرا دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ کے پاکیزہ فرشتے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم وہ جہنم میں بیٹھا ہوا جو اپنے آپ کو مرزا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو اونلی مسلم کہلاتا ہے، جو کہتا ہے نہ میں دیوبندی، نہ میں بریلوی، نہ میں وہابی، میں تو صرف مسلم، وہ
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، ان کو گناہگار کہلاتا ہے، ان کی شہادت کو ان کے لیے کفارہ بناتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو محب اہل بیت کا نعرہ لگا کر کے اہل بیت کو بھی اور اصحاب رسول کو بھی تانا بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ایسے لوگوں کو خدا را بچ جائے ایسے لوگوں سے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ کا بھلا نہیں چاہتے، ایسے لوگ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اصحاب رسول کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ شاید کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا جو اس کا فائل ہوگا، جو اس کو سنتا بھی ہوگا، ان کو بڑا مولوی اور بڑا علامہ سمجھتا ہوگا، لیکن میں بات بتا رہا ہوں اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے میری مجلس میں، میں اسے خدا را ہاتھ باندھ کے میں اس کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے بچ جائے، ان کے پیچھے نہ لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ رسول کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حقیقی مسلمان کامیاب کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور یارو یہ جو شخص ہے، یہ جو بندہ ہے جس کے نہ ہاتھ سے جناب صدیق اکبر اور اصحاب رسول اور اہل بیت محفوظ ہے اور نہ ہی اس کی زبان سے اہل بیت محفوظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پر غور کریں کہ فرشتوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کا حیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم ان کا حیا نہیں کرتے۔ ہمیں بھی ان کا حیا کرنا چاہیے، جن کا حیا فرشتوں نے بھی کیا، جن کا حیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ اور آگے حدیث پہ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر کے آ رہی ہیں، آسمان سے جبریل آگے فرمایا اے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ کی پیاری زوجہ، آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہے۔ جب آپ کے پاس آئے ان سے کہنا خدیجہ آپ پر اللہ بھی سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ کا جو فرشتہ ہے جناب جبریل علیہ السلام وہ بھی آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ اللہ بھی آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں اور اللہ کے جو فرشتہ ہے جناب جبریل علیہ السلام وہ بھی آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے، وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کے کہا یا عائشہ ھذا جبرائیل یقری علیک السلام، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آ کر کے تجھ کو سلام پیش کرتے ہیں، تجھ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور یارو جن کو آسمان کے فرشتے حیا کرے، جن کو آسمان کے فرشتے سلام پیش کرے، تو پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ان صحابہ اکرام پر جرا کریں، ان آل رسول کو اہل بیت کو ہم اپنی زبانوں کا نشانہ بنائیں؟ بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا ایک امام آئے گا جو قیامت کے روز آئے گا، وہ آ کر کے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر سے نکالے گا، درخت پہ لٹکا کر کے ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ زنا کی حد جاری کرے گا۔ اس قدر گھٹیا قسم کے عقائد اور اس قدر الزامات اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جن کو سلام جبریل علیہ السلام بھی پیش کر رہے ہیں، جن کو سلام آسمان پہ رب العالمین بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ ان عائشہ صدیقہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی طہارت کی، جن کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت خود اپنے قرآن مجید میں پیش کر رہے ہیں۔ ذرا ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا، ایسے لوگوں کو سمجھانا ہوگا، اور آل رسول نبی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے آپ اور اپنی جان کو، اپنے مال و عزت کو پیش کرنا ہوگا، وگرنہ ان لوگوں کی زبانیں کھلتی جا رہی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو متحرک نہ کریں گے یقیناً ان کی زبانیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگلی حدیث میں نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ایک صحابی رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم سے بے قابو ہو کر کے زبان سے الفاظ نکل کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ کلمات نکلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا من المتکلم آنفا، اے میرے صحابہ یہ کلمات اتنے پاکیزہ، اتنے اعلیٰ، اتنے شان والے کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہم سے غلطی ہوگی، کوئی صحابی بولا نہ، کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ پوچھا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے ادا کی ہے۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ رأیت بضع ثلاثین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آسمان سے 39 کے قریب فرشتوں کو دیکھا ہے جو آپ کے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے آسمان سے مسجد نبی میں آئے ہیں۔ 39 فرشتے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا جیسے عظیم کلمات کو اٹھانے کے لیے آسمان سے 39 فرشتے آئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یبتدرونها، وہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ کلمات مبارک میں لے کر کے جاؤں گا، یہ کہتا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اس قدر اعلیٰ مقام و مرتبہ، اور یارو جن کی زبان سے نکلنے والے جملے بھی آسمان کے فرشتے لینے کے لیے آ جائیں، بتاؤ پھر ان کا دنیا میں مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان کا مقام و مرتبہ؟ کہ جن کی زبان سے نکلنے والے جملے آسمان سے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، اور ہر کوئی فرشتہ اعزاز سمجھتا ہے کہ یہ جملے لے کر کے میں رب کے ہاں پیش ہوں تو میرا بہت بڑا مجھے اعزاز ملے گا، مجھے مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اور بعض لوگ نا، بعض ساتھی وہ نماز میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا ادا نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا معاملہ ان کو، کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار احادیث ہیں، کیوں تم گمراہ ہو رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اسلام کا اور شریعت کا تم مطالعہ کرتے پڑھو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز میں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد جیسے عظیم کلمات ادا کیے ہیں، اور ان کی فضیلت مقام و مرتبہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اور بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا جیسے کلمات ادا کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی فرشتوں تک نہیں دیکھے، ہم نے کبھی فرشتوں تک نہیں دیکھے۔ کہہ سکتے ہیں لوگ، یاد رکھیں ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھ بھی لیں، ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا یقین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین ہے۔ ہماری آنکھیں کوتاہی کر سکتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے جملے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں میرے پیغمبر کی زبان اتنی مبارک ہے، وہ اپنی زبان سے جملے تب ہی ادا کرتے ہیں جب آسمان سے اجازت دی جاتی ہے۔ لہذا نماز میں رکوع کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ اصحاب رسول، یہ صحابہ اکرام کی وہ عظیم جماعت کہ جن کی زبان سے نکلنے والے جملے اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں جو ان جملوں کو اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا وہ شخص جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کو صلاۃ و فاتحہ بھی نہیں آتی، جس کو رکوع اور سجود کرنا بھی نہیں آتا، جس کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی دعائیں بھی نہیں آتی، جس کو گھٹنے پکڑنے بھی نہیں آتے، جس کو اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رگڑنے بھی نہیں آتی، آج وہی کھڑا ہو کر کے صحابہ رسول پر جرح کرنے لگ جاتا ہے، وہ صحابہ رسول کو برا بھلا کرنے لگ جاتا ہے، وہ صحابہ رسول کو نعوذ باللہ کہہ دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ پڑھو اللہ کے بندو، مطالعہ کرو، یہ سب سے بڑے جو فتنے اٹھ رہے ہیں یہ صحابہ رسول کو تانا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پڑھو ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ صرف نعوذ باللہ 4 صاحب بچ گئے تھے، باقی سب کے سب صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو یار ان کو مرتد کہا جا رہا ہے جن کو رب العالمین کئی صدیاں پہلے کہہ چکا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں اللہ سے راضی ہو چکا ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان لوگوں کے دلوں کا امتحان کیا، میں نے ان کے دلوں میں پایا تو صرف تقوی پرہیزگاری رب کا ڈر ہی پایا۔
میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ ان صحابہ کرام جرا کریں، ان صحابہ کرام کو برا بلا کریں. ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کس پانی میں ہیں، اپنے گریبان کو دیکھیں. ہم تو اپنی زندگی کا 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا 1 منٹ، میں انگلی کھڑا کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی شخص ہے جو انگلی کھڑی کر کے بتائے کہ میری جو زندگی کا 1 منٹ جو ہے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق گزرا؟ 1 منٹ. ہم اپنی زندگی کا 1 منٹ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یارو صحابہ اکرام کی تو پوری زندگی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی ان پہ راضی ہو چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. اگر ان سے کوئی غلطیاں کوتاہی بھی ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ان سے غلطیاں کوتاہی بھی ہوئی ہیں، رب نے ان کو پھر بھی معاف کر دی. میری اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہو جانے کے بعد ہم رب سے معافی مانگتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کی وہ عظیم جماعت ہے جن سے غلطیاں بعد میں ہوتی ہیں، رب نے ان کو معاف پہلے کر دیا. یہ ہے وہ عظیم ہستیاں، یہ ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں. حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے صحابہ اکرام نے اکمل احتراماً آپ کو سواری پیش کی. اللہ کے رسول آپ نے سواری پر سوار ہو کر کے جنازگاہ میں چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سوار نہیں ہوئے. تو جب نماز جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دینے کے بعد جب اس کو دفن بھی کر دیا گیا، جب واپس آنے لگے تو صحابہ کرام نے پھر سواری پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اب سواری پہ بیٹھ جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھ گئے، سفر کرنے لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی سواری پیش کی تھی، آپ اس وقت سوار نہیں ہوئے، لیکن اب ہم نے آپ کو سواری پیش کی ہے، آپ سوار ہو گئے ہیں، معاملہ کیا، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں صحابی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے بھی میرے ساتھ جا رہے تھے. میں کیسے ایک اللہ کا نبی ہو کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جاؤں اور اللہ کے پاکیزہ فرشتے پیدل چلے؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. وہ عظیم شخصیات جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ بِهِ الْعَرْشُ. لوگوں یہ عظیم ہستی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہے کہ جن کی وفات پر آسمان کا جو عرش ہے، آسمان کا عرش ہے، اس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی سے حرکت کرنے لگے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آسمان کا عرش بھی خوشی کے ساتھ جھومنے لگ گیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَفُتِحَ بَابُ السَّمَاءِ، اس صحابی رسول کی وفات پر اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور تیسرا اطاعت یہ دیا وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، لوگوں جب تم اس کو لے کر کے جا رہے تھے تم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، لیکن بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، ان کو صحابہ نے نہیں اٹھایا تھا بلکہ آسمان کے پاکیزہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا. یہ ہے وہ عظیم شخصیات. اور جانتے ہو آگے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَقَدْ شَهِدَ 70,000 لوگوں یہ صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. 70,000 فرشتے، 70 نہیں، 100 نہیں، 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کس کا؟ صحابی رسول جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگ ذرا اندازہ لگائیے ایک جنازہ وہ ہے جو میں پڑھاؤں اور آپ لوگوں میں سے کسی ایک کا جنازہ ہو، اور ایک جنازہ وہ ہے کہ جو شہر مدینہ الرسول ہے اور پڑھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کا پڑھا جا رہا ہے وہ صحابی رسول سعد بن معاذ ہے، اور پیچھے پڑھنے والے صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور آسمان کے فرشتے ہیں. بتاؤ اس جنازے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا.
کیا مقام و مرتبہ وہ جنازے کا، اتنے مقام اور اتنے شان اور مقام والے صحابہ اکرام کی جماعت، لیکن آج ہم ان پر جلا کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگوں یہ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، یہ تو سعد بن معاذ کا مقام و مرتبہ ہے۔ لوگوں سعد سے تو بڑھ کے میرا جناب ابوبکر صدیق کا مقام ہے، ان سے بڑھ کے تو جناب عمر کا مقام ہے، سعد بن معاذ سے بڑھ کے تو جناب عثمان غنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ لوگوں ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ لوگوں ان سے بڑھ کے تو جناب ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ تو پھر میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جنہیں یقین بھی نہیں کہ ہمارے جنازہ بھی پتہ نہیں کوئی پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا، ہمیں یقین بھی نہیں ہمیں قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمیں یقین بھی نہیں کہ آخری لمحے میں ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرات، میں اور آپ، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے جو صحابہ اکرام کے ایمان پر گفتگو کرے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے؟ اس لیے قطعاً یار مقابلہ تو تب بنتا ہے جب ہمارے معیار کی ہو۔ اب دیکھیں کسی بھی بندے کے ساتھ جب کوئی بات چیت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کسی بھی بات پر جب کوئی مناظرہ ہوتا ہے نا، جو بڑا شیخ ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ طالب علم کھڑا ہو جائے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، یا تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تجھے ابھی کسی قسم کا پتہ نہیں ہے، اگر مناظرہ کرنا ہے تو آپ میرے مقابلے کا، میرے مد مقابل کا جو بندہ ہے، جو میری طرح میری عمر کا ہو، میرے علم اور جس طرح میرے پاس علم ہے اتنا علم اس کے پاس ہو، وہ شخص آئے گا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ حضرات، میں اور آپ اگر ہمارے معیار کے مطابق کوئی دوسرا بندہ نہ ہو، ہم اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یارو صحابہ اکرام کی جو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا معیار نہ آیا ہے نہ دنیا تک آئے گا، تو پھر میری اور تیری حیثیت کیا ہے کہ صحابہ اکرام پر ہم جلا کریں؟ صحابہ اکرام کی وہ عظیم شخصیت ہے، پوری قیامت تک کوئی ایسی آنکھ نہیں آئے گی جو آنکھ صحابہ اکرام کو اللہ نے عطا کی تھی، کیونکہ صحابہ اکرام کو وہ آنکھیں ملی ہیں جن آنکھوں سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کو دیکھا تھا۔ آج میری اور آنکھیں اس دیدار سے محروم ہیں، ایسے کان، ہمارے کان محروم ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے نکلنے والی گفتگو سے جو صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے عظیم نعمت عطا کی۔ اس لیے خدا کسی بھی صحابی رسول کو، وہ چاہے ابوبکر صدیق ہو، وہ چاہے جناب علی المرتضیٰ ہو، کسی بھی ادنا سا ادنا صحابی رسول ہو، اللہ کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، معصوم عن الخطا انبیاء اکرام کی جماعت ہے، اور انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اگر کوئی شخصیات ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات ہے۔ پڑھا کرے اپنے اسلام کی زندگی کو کہ ہمیں ان سے کیا ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک کھڑے صحابی ہیں حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا وقت ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جنگ کرنے کا۔ صحابی رسول کو جیسے اعلان کانوں میں پڑا، پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، تو فوری نکلے ہیں۔ فرضی غسل کرنا تھا، فرضی غسل بھی نہیں کیا، فوری نکل گئے تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، اے میرے صحابہ یہ جو آپ کا ساتھی ہے حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آسمان کے نورانی فرشتے غسل دے رہے ہیں، آسمان کے نورانی فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام گئے ہیں، گھر پہنچے ہیں، زوجہ محترمہ سے پوچھا، ان کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے، آخر ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ آسمان کے نورانی فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں؟ ان کی زوجہ محترمہ نے بتا کیا کہا، فرمایا لوگوں رات کے وقت اس صحابی رسول حنظلہ نے اپنی زوجیت کا معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ علیحدگی کی تھی، صبح کے وقت غسل کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پہنچ گیا کہ سب کے سب میدان جنگ میں نکل جائے۔ وہ صحابی رسول نے غسل کیے بغیر میدان جنگ میں نکل گئے۔ وہ حضرات میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں
لوگوں وہ صحابی رسول فردی غسل کو چھوڑ کر کے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے پیش ہو گئے. ہم تو اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے نماز کے لیے, ہم اپنی دکانیں بند نہیں کرتے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ دیکھ لیں جب میں نے جمعہ شروع کیا تھا کتنے بندے تھے, اندازہ خود لگائے اپنے گریبان میں خود جا کے جواب اپنے ضمیر کو دیں کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں کہ ہم جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں کہ ہم اپنی دکانیں اپنا کاروبار اپنی تجارت کو بند کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ حاصل کرو, جن کے ایمان کو, جن کی زندگی کو, جن کی سیرت کو میرے اور آپ کے لیے معیار بنایا ہے. حضرات و صحابی رسول غسل کیے بغیر میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, جن کے بدلے میں اللہ نے ان کو مقام مرتبہ یہ دیا جب وہ شہید ہوئے آسمان کے نورانی فرشتوں نے ان کو غسل دی. یہ ہے وہ عظیم شخصیات. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے اسلاف کی صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, دیکھیں, غور کریں اور ان سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کا دفاع کرنے کی, آپ کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں اصحاب رسول کا طعن و جرح کرتے ہیں, اصحاب رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ یا ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت شان بنا. واقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.